السلام علیکم ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اے غفور و رحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رب العزت، ہم تجھ سے رہنمائی اور ہدایت کے طلبگار ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، وہ راستہ جس پر چلنے والے تیرے انعامات سے نوازے جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اس گمراہی کے راستے پر چلنے سے روک دینا جس پر چل کر لوگ تیرے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلند ترین عرش کے مالک، ہمیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، رشتہ دار، اقربا اور دوستوں کے گناہوں کو معاف کر دینا اور ہمیں اپنا بہترین رزق عطا کرتے رہنا، آمین ثم آمین۔ زندگی بانٹنے والوں کو نوازتی ہے، چھیننے والے خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ چھین کر اگر تجوریاں بھر بھی لی جائیں تو سکون جیسی نعمت سے محروم ہی رہتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ بدترین آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس لیے کہ ہدیہ تحفہ دل کی کدورت کو دور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ 4 دن سگریٹ پی کے کہتے ہو عادت ہو گئی ہے، موبائل استعمال کر کے کہتے ہو عادت ہو گئی ہے، لیکن کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے ہمیں نماز کی عادت ہو گئی ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت دکھا دے تو اس سے بڑھیں مت، اسے ایسے چھوڑ دیں جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہیں لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھیں کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہم کس قدر عجیب لوگ ہیں، محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہم میں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں ہے، حسد ہم میں بھرا ہوا ہے، غلطی ہم نے تسلیم نہیں کرنی، معذرت کرنا ہمیں توہین لگتا ہے، عبادت کی ہم کو خبر نہیں ہے، موت ہمیں یاد نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون نہ جانے کدھر کھو گیا ہمارا۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا
حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ یا الہی، ہمیں تعمر ہر ایک کی محتاجی سے بچا لے، ناگہانی مشکلات اور تکالیف سے محفوظ رکھنا۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، بس اپنا رحم و کرم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔